الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آؤ سب سے پہلے گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ سازہ دردمندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، سیدہ عبداللہ کے راز دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پالے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کیا. عزیزان محترم، ایمان و عقیدے کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں سے افضل اور تمام فرائض میں اہم نماز ہے. جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی اگر تم لوگوں میں سے کسی گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو جائے اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہ رہ جائے گا. تو حضور اکرم نور مجسم سید عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی مثال 5 نمازی کی ہے. خدائے غفار و قدیر ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول کریم نور مجسم سید عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. پتجھڑ کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پکارا. انہوں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام. تو حضور اکرم نور مجسم سید عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ کس طرح حضور سمجھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو جائے، اگر وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ دیکھیں حضور کے سمجھانے کا انداز، ہر ایک کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ یقین کریں رب کائنات بڑا ہی مہربان رحم و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندی کا انداز پیش کرتا ہے، اس کے حضور اپنے سجدے میں ناک رگڑ کر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ کر اس کی عظمت و تقدس اور اس کی بڑائی بزرگی کا اقرار کرتا ہے تو خدائے وحدہ لا شریک اپنے اس بندے کے جبین نیاز کو کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی پیشانی کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ دنیا اس کی پیشانی کو جھک کر سلام کرتی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کو خدا کی نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سر سجود ہوتا ہے۔ آپ بھی بتائیں کون ایسا مسلمان ہوگا جس کی دلی تمنا نہ ہو کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قول پہ نہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے نزدیکی حاصل نہ ہو جائے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا؟ بلکہ میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ رب عالم صلی اللہ رب عز و جل کی اسے خوشندی حاصل ہو جائے، رب عز و جل کی اسے نزدیکی حاصل ہو جائے۔ لیکن آج ہم اس سے قطعی غافل ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں کی میناروں سے ہمیں دن میں 5 وقت پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بلندی کی طرف۔ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم مسجد نہیں جاتے۔ ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے، بلکہ فجر میں تو الصلاۃ خیر من النوم کی بھی ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن ہم مسجد نہیں آتے۔ آج ہم شراب خانے ہمارے سے آباد ہیں، کھیتر خانے ہمارے سے آباد ہیں، تو آج ہماری حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری کیا حالت ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تھے، وہ بارگاہ خدا بندی میں سر سجود ہو کر سبحان ربی العالی عرض کرتے تھے تو خدائے وحدہ لا شریک ان کے لیے انتم العالون فرماتا تھا۔ آج ہم نے فرامین رسالت کو بالائے طاق رکھ دیا، احکام قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا، سبحان ربی العالی کہنا چھوڑ دیا، تو خدائے غفار و قدیر بھی ہمارے لیے انتم العالون کا مصداق بنانا چھوڑ دیا۔ پہلے کے لوگ نمازی بھی تھے اور غازی بھی، میدان جنگ کے مجاہد بھی تھے اور عابد بھی، مگر آج اگر کسی سے نماز کے لیے کہا جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہم غازی ہیں غازی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی جو غازی ہو وہ پکا بے نمازی۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات یہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلو، جب فارس شہر ملک فارس جب نصرانیوں کے ہاتھ فتح ہو گیا، نصرانیوں نے فارس پر قبضہ کیا تو کچھ مسلمانوں کو قید کر کر وہاں پہ لائے، ان کو کام کاج میں مقرر کر دیا تھا۔ اس میں سے ایک قیدی نیک تھا، اللہ کا ولی تھا، اس پر جو سپاہی مقرر تھا جب بھی وقت نماز کا وقت ہوتا تو وہ اس سپاہی کے پاس جاتے اور اشارہ کرتے کہ تو مجھے نماز کے لیے چھوڑ دے، میں تجھے اس کے بدلے سونے کا سکہ دوں گا۔
تو وہ سپاہی خوش ہو کر ان کو نماز کے لیے چھوڑ دیتا. تو آپ نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیتے. ایسا جب بار بار ایسا ہوا, دن بدن ایسے ہوتے گیا, تو بادشاہ کو اس کی خبر لگی کہ آپ کے قیدیوں میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے اجازت لیتا ہے اور اس کے بدلے میں سونے کا سکہ دیتا ہے. تو بادشاہ نے اس سپاہی کو پکڑا اور اس کو قید خانے میں ڈال کر اس کے لباس میں خود وہ جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جب نماز کا وقت قریب ہوا تو وہ نیک اللہ کے ولی اس کے پاس آئے اور اشارہ کیا کہ تو مجھے نماز کو چھوڑ, میں تجھے سونے کا سکہ دوں گا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ آج میں ایک سونے کا سکہ نہیں بلکہ 2 سونے کا سکہ دوں گا. اللہ اکبر. تو اس نیک ولی نے کہا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر زمین پر اپنے ہاتھ کو مارا. زمین پر ہاتھ مارنا تھا کہ زمین سے 2 سونے کے سکے نکلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سونے کے سکے لے کر اس بادشاہ کو دے دیے. پھر جب عصر کا وقت ہوا, پھر وہ اس بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھے نماز کو چھوڑ, میں تجھے 2 سونے کے سکے دوں گا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اب میں 2 سونے کے سکے نہیں بلکہ 5 سونے کے سکے لوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں 5 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. 5 سونے کے سکے نکلے. انہوں نے سونے کے سکے لے کے اس بادشاہ کو دے دیا. پھر جب مغرب کے نماز کا وقت قریب ہوا, پھر وہ بادشاہ کے پاس آئے اور اشارہ کیا کہ مجھے مغرب کی نماز کے لیے چھوڑ دو, میں تمہیں سونے کے سکے دوں گا. تو اب بادشاہ نے کہا اب میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں بلکہ 20 سونے کے سکے لوں گا. ان ولی کو جلال آ گیا. جلال میں کہنے لگے کہ تو 1 کیا 5 کیا 10 کیا 15 کیا بلکہ 20,000 بھی بار میرا رب مجھے 20,000 دینے کے لیے بھی قادر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم حضرات, یہ نماز ہی وہ عبادت تھی جس کی بدولت ان کو یہ کرامت نصیب ہوئی. پھر وہ بادشاہ جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو اس بادشاہ نے ان کو کہا, ان سے عرض کیا کہ آپ کو میں آزاد کرتا ہوں, آپ چاہے تو یہیں پہ رہیں یا اپنے ملک جانا پسند کرتے ہیں تو ملک چلے جائیں, اپنے وطن واپس چلے جائیں. تو انہوں نے اپنے وطن کو جانا پسند کیا. تو بادشاہ نے چند سپاہیوں کی ان کی خدمت میں پیش کیا اور عرض گزار ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو اپنے وطن چھوڑ کر یہ واپس آ جائیں گے. اور کچھ نشانیاں ان کو مقرر کر کے ان کے پاس دے دیا, ان کے ہمراہ کر دیا اور عرض گزار ہوا کہ آپ جب پہنچ جائیے گا تو یہ نشانیاں میرے سپاہیوں کو دے دیجئے گا, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ بخیریت اپنے وطن پہنچ گئے ہیں. اب اس ملک سے ان کے گھر کی دوری 5 دن کا سفر تھا. 5 دن جانے کے لیے 5 دن آنے کے لیے لگتے. اب 5 دن جانے کے لیے 5 دن آنے کے لیے اب ہوتا یہ ہے کہ 6 دن میں سپاہی واپس آ جاتے ہیں. 6 دن میں سپاہی واپس آ جاتے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, تم نے اس نیک ولی کو چھوڑا کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس نیک ولی کے ساتھ جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو ہمارا 5 دن کا سفر 1 دن میں پورا ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارا 5 دن کا سفر 1 دن میں پورا ہو گیا اور ہم واپس آئے تو ہمارا 5 دن کا سفر 5 دن کا رہا. پورا 5 دن ہمیں لگے واپس آنے میں, لیکن جانے میں ہمارے 5 دن کا سفر 1 دن میں گزر گیا. اور وہ نشانیاں بھی بادشاہ کو پیش کی کہ انہوں نے وہ نیک ولی نے یہ نشانیاں دی ہیں. تو بادشاہ اتنا دیکھنا تھا, اس نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. دیکھیں محترم حضرات, یہ نماز ہی کی برکت تھی کہ بادشاہ کافر ہو کر ان کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ان کو یہ کرامت کس طرح نصیب ہوئی؟ جب انہوں نے نماز کی پابندی کی, خدا بند قدوس کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر سبحان ربی الاعلی عرض کرتے رہے تو خدا بند قدوس بھی ان کے لیے ایسے راستے پیدا کیے. آج ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہم ایک دوسرے سے رونا روتے ہیں, آج ایک دوسرے سے کہتے ہیں
کہ جو عروج و ارتقاء سرفرازی و سربلندی پہلے کے مسلمانوں کو حاصل تھی وہ ہمیں کیوں حاصل نہیں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پہلے کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تھے، آج ہم نے احکام قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو ہم ضرور نماز پڑھتے، کیونکہ نماز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ خود حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ یعنی جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اب ٹھنڈک پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں میں ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی درجے اعلیٰ درجے کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبات میں سرشار ہو کر مشکل اور پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کی۔ واہ سبحان اللہ۔ فرض تو فرض ہے، نوافل بھی 1000 رکعت نوافل نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ کی نیک ولیہ ہے، یہ دن اور رات روزانہ بلا ناگا 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتی تھی کہ میں یہ نمازیں اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے یہ فرمائے کہ دیکھ لو میری امت کی ایک عورت کا دن و رات میں یہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت رابعہ بصریہ کا یہ ارشاد کتنا ایمان افروز ہے کہ جب خدا ہمارے سے خوش ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ کے حبیب اگر ہمارے سے خوش ہو جائیں گے تو رب کائنات بھی ہمارے سے خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلام کے اندر یہ بہت ہی روشن عنوان ہے، عقائد اسلام کا یہ بہت ہی روشن عنوان ہے کہ خدا اگر خوش ہو جائے گا بندے سے تو رسول اگر خوش ہو جائیں گے بندے سے تو خدا بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر آج ہمیں کامیابی چاہیے، آج اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ۔ نماز کی اگر پابندی کریں گے تو ہماری دین و دنیا دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج جو ہماری مسلمان کی حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آج 11 تاریخ کو CA لاگو کر دیا گیا، طرح طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں شروع ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ ہم اپنے میں مست ہیں، ہم اپنے موج میں مست ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن ہم کوئی اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ ہمیں کون سی ایسی ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں ظالم بادشاہ ہمارے پر مقرر کر دیا ہے، لیکن ہم آج اس کے معافی مانگنے کے بجائے آج ہم شراب خانے ہمارے سے آباد ہیں، تھیٹر خانے ہمارے سے آباد ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز پڑھیں، خوب نماز پڑھیں، اپنی قضا نمازیں بھی پڑھیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں تو 1 رکعت اگر کسی نے نماز پڑھی تو گویا اس نے 1,00,000 رکعت نمازیں پڑھی۔ 1 رکعت نماز پڑھی تو گویا اس نے 1,00,000 رکعت نمازیں پڑھی۔ تو نماز رمضان میں آپ
قطعی نماز کو قضا کرنے نہ دیں، اور آپ کی جو عمری قضا ہے اس کو بھی اس میں ادا کریں۔ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ہماری گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سب ختم ہو جائیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو ایک بات عرض کرتا چلو کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ رمضان میں سب یہ ذہن بنائے رہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، رمضان میں دینا چاہیے۔ اور دیکھیں رمضان میں دینے کے فوائد دیکھیں، 1 روپے دیں گے تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 1 روپے دیں گے تو ڈبل ٹرپل 70 گنا زیادہ ثواب، اور جمعہ ہے تو اور زیادہ ثواب۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ صدقہ دینے کی عادت کریں، صدقہ دینے کا ماحول کریں، ہر دن کم از کم 10 روپے، اس میں سے ہر دن 10 روپے دے سکتا ہے، 10 روپے دے سکتا ہے۔ اب کیسے دے؟ دیکھیے ہر دن ایک گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں اور اس میں ہر دن 10 روپے ڈالیں۔ آج جمعہ ہے، اگلے جمعہ تک 70 روپے جمع ہو جائیں گے، 80 روپے جمع ہو جائیں گے، پھر وہ 80 روپے مسجد میں لا کر دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں، اس سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر یہ سب عمل کریں گے تو ایک بڑی اماؤنٹ بھی جمع ہو جائے گی۔ سب لوگ 10 روپے ہر دن دینے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے تمام حاجات پورے ہوئے نظر آتے ہوں گے، آپ کو جو بھی پریشانی ہے پریشانی دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو ہر دن 10 روپے نکالیں، صدقہ نکالیں اور ایک ڈبے میں محفوظ کر لیں، اور جمعہ کے دن جمعہ ٹو جمعہ اس یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی بدولت ایک بڑی اماؤنٹ جمع ہوگی، اور مسجد وغیرہ میں آپ دیں گے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ آج سے دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نماز کے متعلق عرض کر رہا تھا، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے خدا کی بندے کو خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں کیسے حاصل ہوتی ہے، ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی ایک شخص نے ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملاقات کرنے گئے تو آپ گھر بنا رہے تھے، تو اتنے میں جب وہ گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے سلام کیا، دونوں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے، دونوں بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک سے اس بزرگ کو یاد آیا کہ میں نے مٹی کو اس لیے گوندا تھا کہ میں گھر بناؤں، تو انہوں نے اس مسافر کو کہا کہ میں آپ برا نہ مانیں تو میں گھر بھی بناتا رہوں گا اور آپ کی باتیں بھی سنتا رہوں گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ جی کوئی بات نہیں، تو آپ اٹھے، کرنی لی اور مٹی بھر کر گھر بنانے لگے، گھر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ گھر بنا رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے ہاتھ سے کرنی نیچے گر گئی، آپ کے ہاتھ سے کرنی نیچے گر گئی، تو وہ جو مسافر تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اٹھ کے ان کے ہاتھ کو کرنی دے، لیکن اللہ کی شان سے وہ کرنی اپنے آپ اٹھ کر اس بزرگ کے ہاتھ میں آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اپنے آپ اٹھ کر اس بزرگ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو انہوں نے حیرت انداز میں پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ لوگ آپ کے بے جان بھی آپ کے تابعدار نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ مرتبہ، یہ عروج و ارتقاء کیسے ملا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب نمازیں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، نمازوں کی کثرت کرتا ہوں، نماز پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یہ کرامت رکھی، میرے ہاتھ میں یہ رکھا، شان رکھی کہ میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ کر میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اسلامی، آپ دیکھیں کہ وہ بزرگ جب نماز کی پابندی کرنے لگے تو کرنی بھی ان کی فرما بردار نظر ہوئے آ رہی ہے۔ اگر ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے نماز کی خوب پابندی کریں گے تو ہمارے بھی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔